وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين صدق الله العظيم. اسٹیج پر افروز علماء کرام، بزرگان محترم اور حفاظ کرام، طلباء عزیز، پردہ نشین خواتین، یہ ایک سچی حقیقت ہے اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ یہ جو دو بچے جنہوں نے حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے، یہ قوم کا سرمایہ ہے۔ قدرت کا ایک پیارا نظام رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا ہے۔ وہ پلاننگ ایک چیلنج کے جواب میں تھی۔ سب سے بڑا چیلنج قرآن مجید کے سلسلے میں بڑے بڑے ماہر، تجربہ کار، صاحب علم، ہنر، شاعر، ادیب، بڑے بڑے لوگوں نے قرآن مجید کے بارے میں یہ بات اپنی زبانوں سے کہی تھی کہ یہ تو ایک انسان کی بات ہے، محمد کو کوئی سکھا کر چلا جاتا ہے اس لیے یہ پڑھ لیتے ہیں، یہ کوئی آفاقی اور آسمانی کلام نہیں ہے۔ یہ بات مکے کے لوگوں نے کہی تھی، ان کو یہ سب نہیں معلوم تھا یہ نورانیت، یہ روحانیت، قرآن مجید کا معجزہ، قرآن مجید کا امتیاز، اس کی اسپیشلٹی، اس کے اثرات، اس کا چیلنج کچھ معلوم نہیں تھا۔ انہوں نے جہالت میں یہ بات کہی۔ قرآن مجید نے ان کے چیلنج کو، ان کو ایک چیلنج دیا، تم لوگ اگر واقعی یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن مجید، یہ کلام جو نبی تمہارے سامنے پڑھتے ہیں یہ کسی انسان کا کلام ہے تو تم بھی تو انسان ہو، تم بھی تو انسان ہو، لے آؤ بمثل ھذا الکتاب، اس کتاب کے جیسی کتاب تم بھی لے کر آؤ۔ اور محمد تو کوئی پڑھے لکھے آدمی نہیں، وہ تو امی ہے، تم تو پڑھے لکھے آدمی ہو، خاندان کے اعتبار سے پڑھے ہوئے ہو، تمہیں بڑے بڑے شاعر موجود ہیں، اچھے اچھے ادیب موجود ہیں، وہ کسی کے پڑھے بغیر لائے ہیں، خود ان کا اپنا کلام ہے تو تم بھی لے کر آؤ۔ نہیں لا سکے۔ دوسرا چیلنج دیا گیا بعشر سور، 10 صورتیں لے کر آؤ، 114 صورتوں میں سے 104 معاف کر دے، 10 صورتیں لے کر آؤ۔ پھر اس کے بعد ان سے کہا گیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم کو اس قرآن مجید کے بارے میں شک ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں، تو پھر تو 114 صورتوں میں سے 113 ماہ ایک صورت اس قرآن مجید جیسی تم لے کر آؤ۔ بڑی بڑی اشعار لکھتے ہو، تم مرثیے لکھتے ہو، شراب کی تعریف میں تم بڑے بڑے اشعار اور راہ کو کالے کرتے ہو، تمہارے پاس اتنی صلاحیت ہے، لاؤ اس جیسی ایک صورت لاؤ، نہیں لا سکے۔ فَلْيَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ، آخر
آخری چیلنج تھا کہ قرآن مجید نے 6666 آیتوں میں 114 سورتوں میں 30 پاروں میں قرآن مجید نے ہزاروں باتیں بتائی ہیں، تم ایک بات اس جیسی جو قرآن مجید میں ایک بات کا سناؤ، ایک بات۔ یہ ہمارے فاضل قرآن کرام بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، اس کی قرآن مجید اتنی بڑی کتاب ہے، اس کتاب میں کی ایک بات لاؤ، جیسے قل هو اللہ احد جو بچوں نے ہمارے پڑھا ہے، یا قل اعوذ برب الفلق، یا قل اعوذ برب الناس، اس جیسی ایک آیت تم اپنی طرف سے بنا دو، اس شان کی ہو جس شان سے پروردگار نے اس کتاب کو لا نہیں لا سکتی۔ اتنی پیاری، مقدس، اعلیٰ، بالا، علم کا سرچشمہ اور منبع، علم کا معدن، علم کا مرکز، یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے، یہ دنیا کی بنائی ہوئی کتاب نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا ایڈریس بتایا ہے، یہ کہاں سے نکلی، کہاں پر آئی، کیسے آئی، کیوں آئی، کس زبان میں آئی۔ رب ذوالجلال نے فرمایا تنزیل من رب العالمین نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ کیا پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا ایڈریس بتایا ہے، فرمایا تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن مجید رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، اس میں وہ ساری چیزوں کا جواب مل گیا کہ دنیا کے کسی ادیب، ڈاکٹر، انجینئر، مصنف، معلم، ادیب، کسی نے بھی اس کو لکھا نہیں ہے، یہ روئے زمین کی پیداوار نہیں ہے، یہ آسمان کا نازل کا کلام ہے، یہ اوپر سے اتری ہوئی کتاب ہے، یہ آسمانوں کی بلندی والی کتاب ہے، یہ زمین کا کلام نہیں، یہ آسمانوں سے اونچے سے اونچے مرتبے کا کلام ہے۔ نزل، اور یہ آیا کیسے؟ قرآن مجید نے کہا نزل بہ روح الامین، اس قرآن مجید کو لے کر اترے ہی روح الامین۔ روح الامین کون؟ حضرت جبرائیل امین، جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ فرشتوں کا مطلب یہ مت سمجھیے کہ چھوٹے تھوڑے ہوں گے، 1000، 2000، 1 ملین، 2 ملین ہوں گے، آپ گن نہیں سکتے، قیامت تک نہیں گن سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی سیدھ پر بیت المعمور 7واں آسمان پر رکھا ہے، جس طرح روئے زمین پر کعبۃ اللہ کا طواف ہر وقت ہوتا رہتا ہے، بیت المعمور پر روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور جن کو ایک مرتبہ موقع مل گیا قیامت تک پھر ان کا موقع نہیں آتا۔ اب حساب لگائیے، آپ کیلکولیٹر لے کر بیٹھیے، کمپیوٹر لے کر بیٹھیے، لیپ ٹاپ لے کر بیٹھیے، پوری دنیا کے بڑے بڑے حساب کرنے والوں کو بٹھائیے، کوئی حساب نہیں کر سکتا۔ یہ فیصلہ قیامت کے دن معلوم ہوگا کہ کتنی تعداد فرشتوں کی۔ ان تمام فرشتوں کے جو سردار ہیں، وہ سردار لے کر آئے ہیں اس قرآن مجید کو۔ ایسے ہی کسی معمولی فرشتے سے دے کر بھیج دیا نہیں گیا کہ چلو لے جا کر پہنچا دو۔ بڑے اعزاز کے ساتھ، بڑے اکرام کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے تقدس کے ساتھ اس قرآن مجید کو آسمان کی بلندیوں سے اتارا گیا، اور لانے والے کون؟ تمام فرشتوں کے سردار جبرائیل امین۔ اور جبرائیل امین کی طاقت کتنی ہے؟ حضرت جبرائیل امین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 600 پر دیے ہیں۔ ہر فرشتے کے پر ہوتے ہیں، اولی اجنحہ ہیں، پروں والے، اور وہ پر کیسے ہوتے ہیں آپ اور بتا نہیں سکتے کیا کیفیت ہے۔
اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اگر جنت میں موقع ملے تو اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ وہ فرشتوں کو حقیقی شکل میں بتا دیجیے. وہ پر والے ہیں. حضرت جبرائیل امین کے 600 پر ہیں. 600. ہمارے تو 2 ہاتھ ہیں 2 پیر ہیں, ان کے 600 پر ہیں. اور 600 پروں میں سے ایک پر کی طاقت یہ ہے کہ جبرائیل امین اس پوری زمین کو, صرف ہندوستان کی نہیں, صرف انڈونیشیا کی, ملیشیا کی, یا چین کی, یا اسپین کی, یا نیدرلینڈ کی, یا انگلینڈ کی, یا امریکا کی, یا افریقہ کی, یا لندن کی نہیں, پوری زمین. اس زمین کو جبرائیل امین یوں اٹھا کر یوں پلٹ سکتے ہیں جیسے کوئی عورت, یہاں عورتیں موجود ہیں وہ مثال سے سمجھ سکتی ہیں, جیسے آپ توے پر کی روٹی پلٹتے ہیں. اتنی آسانی سے وہ پوری زمین کو پلٹتے ہیں. اتنے طاقتور فرشتے کے ذریعے ذو قوت امین عند ذی العرش مکین. کون ہے وہ جبرائیل؟ بڑی قوت والے اور بڑے امانت دار. رشوت لے کر اس کو امانت داری کے بجائے خیانت کرنے والے نہیں, بٹے بازی کرنے والے نہیں. ذو قوت امین عند ذی العرش مکین, عرش کے پاس رہنے والے جبرائیل کو ان کے ذریعے سے یہ قرآن بھیجا گیا ہے. اتنا پیارا کلام, سجدہ ریز ہو جائیں ہم. رب ذوالجلال نے اتنا پیارا مقدس آفاقی کلام اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں آج کیا ہے. کتنی خوش نصیب ہیں. آئے کبھی 2 رکعت نماز اس شکرانے پر پڑھ لیجیے کہ اللہ اتنی پیاری کتاب آپ نے مجھے میرے ہاتھوں میں تھمائی ہے, کتنا خوش نصیب ہوں میں. پروردگار میں تو آپ کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتا ہوں, میری کوئی حیثیت نہیں اس کتاب کے سامنے. یہ کتاب نزل بہ الروح الامین, اور کس پر اتارا گیا؟ اللہ اکبر. کتنے لوگ تھے, آدم سے لے کر, آدم تھے, ادریس تھے, شیس تھے, اسماعیل تھے, الیاس تھے, ایوب تھے, موسیٰ تھے, ابراہیم تھے. 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء تھے. ان تمام انبیاء میں فلٹر کر کے چن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دل کا انتخاب کیا اس قرآن مجید کو اس دل پر اتارنے کے لیے, وہ دل میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کا دل, وہ دل پر اتارا گیا. اللہ قلبک, اللہ کہہ رہے ہیں نبی سے, پیغمبر آپ کی دل پر ہم نے یہ قرآن اتارا ہے. اور اللہ نے نبی کو بتا دیا کہ آپ کا دل کتنا مضبوط ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اللہ کہہ رہے ہیں اگر ہم اس قرآن مجید کو کسی پہاڑ پر اتارتے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ریزہ ہو کر, اللہ کے کلام کی قوت کی وجہ سے برداشت نہیں کرنا, پہاڑ ٹکڑے ہو جاتا, چورا چورا ہو جاتا. اس قرآن کی اتنی بڑی طاقت. اور ادھر اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس قرآن مجید کو اللہ نے پیغمبر کے دل پر اتارنے کا فیصلہ کیا. ازل میں فیصلہ ہو گیا ہے, قلم سوکھ چکا تھا اور پیغمبر کے دل پر یہ قرآن مجید اتر رہا تھا. اتنا پیارا کلام, اتنا معزز کلام نبی کے دل پر. اور جب اترا تھا قرآن مجید پہلی مرتبہ, جبرائیل امین آئے تھے. ہمارے علماء کرام اپنی تقاریر میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب یہ جبرائیل امین غار حرا میں تشریف لائے اور پیغمبر کو سب سے پہلا حرف قرآن مجید کا, یہ 6,666 آیتوں میں کا پہلی آیت کا پہلا حرف جی اب یہ پڑھا تھا, اقرا, پیغمبر پڑھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف کہتے تھے
ہم نہیں پڑھ کر بھی پڑھے ہوئے ہونے کو بتاتے ہیں. ہم لوگ تو ایسا ہوتا ہے معلوم نہیں رہتا, پڑھے ہوئے نہیں رہتے, مگر ایسا چہرہ بناتے ہیں کہ پورا معلوم رہتا. اور ادھر نبی کی سادگی پر سلام, کیا سادگی ہے, اور کتنا بے تکلف ہو کر پیغمبر جبرائیل امین سے کہہ رہے ماں ابھی قاری, میں پڑھا ہوا نہیں. کوئی بولتا ہے ہمیں سے میں جاؤں میں پڑھا ہوا نہیں, کوئی بولنے کو تیار نہیں. اور پیغمبر صاف کہہ رہے ہیں, جبرائیل کہتے ہیں پڑھیے, اور پیغمبر وہی جملہ دہرا رہے ہیں, تیسری مرتبہ بھی ہوا. اور جبرائیل امین نے اب پیغمبر کو کھڑا کیا, پیغمبر کو دبوچا, معانقہ کیا, اس سینے کو اس سینے سے ملایا, آسمان کا رشتہ زمین سے مضبوط کیا, آسمان سے زمین کو جوڑا جبرائیل امین نے, اور دبوچا. اور پیغمبر کو اتنی تکلیف ہوئی جسمانی اعتبار سے, ایسے محسوس ہوا کہ آپ کی جان کو خدشہ محسوس ہونے لگا, شاید میں مر جاؤں گا. اسی لیے اپنی بیوی سے جا کر کہا, حضرت خدیجہ سے, خدیجہ زمیلونی, میرے اوپر چادر اڑا دو, کمر اڑا دو, مجھے اپنی جان کا خدشہ ہے, میں مر جاؤں گا شاید, ایسے بتا. اسی لیے زیادہ ہم پہلے بیوی کو بتاؤ, پہلے غیروں کو پورا بولتے, بیوی کو کچھ نہیں بولتے. اصل تسلی بیوی دے سکتی ہے, اور اصل پریشانی پہلے بیوی کو, اللہ کو پہلے بولو, بیوی کو ہی بولو. جی تنہائی میں بیوی کو بولو, اللہ سے خلوت میں بولو, الگ سے خلوت, وہ الگ خلوت ہے, یہ الگ خلوت ہے, دونوں خلوت ہے. ہاں وہ خلوت اللہ کی خلوت ہے, وہاں نبی نے اللہ سے کہا, یہاں جبرائیل, یہاں حضرت خدیجہ سے کہا. تو حضرت خدیجہ نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ. عورتیں سنیں, عورت وہ ہے جو ایک نبی کو تسلی دے سکتی ہے, معمولی ذات نہیں ہے عورتوں کی. عورتوں کو کمتر مت سمجھو, عورتوں کو صرف نوکرانی مت سمجھو, عورت کو صرف بگونے اور ہانڈی ہی کی مت سمجھو. وہ بگونے ہانڈی کی بھی ہے, پکوان کی بھی ہے, مگر اس کو نوکرانی مت بناؤ. یہ بات ذہن میں رکھو, ناراض مت ہو جائیے مرد باپ, ارے تو ہمارا بڑا مسئلہ ہوگا, ہم نے کچھ ظلم کیے ہیں, ہم نے نہیں سمجھا ہے عورت کون ہے. ہم نے اپنی لائف گزاری ہے, ہم نے اپنے انداز کی لائف گزاری ہے. اس دیوانی زندگی میں شوہر اور بیوی کا جو معاملہ ہمارے کلچر میں ہو گیا ہے, اس کا روپ الگ ہے. اور نبی نے اپنی بیویوں کے ساتھ جو زندگی گزاری ہے وہ اٹھا کر پڑھیے اٹھا کر. ایسی نہیں تھی زندگی یہ مار پیٹ کی, یہ بھیک مانگنے کی, یہ جوڑے کی رقم, یہ جہیز کی رقم, یہ لیس دینے کی, یہ تانے دینے کی, یہ ساس اور بہو کے جھگڑے کی. یہ نوعیت, یہ کیفیت نبی کے زمانے میں نہیں تھی. عورتیں ان کی قدر بھی کیجیے, اکرام کیجیے. پیغمبر نے لحاظ رکھا حضرت عائشہ صدیقہ کا, حضرت خدیجہ الکبریٰ کا, حضرت زینب کا. کتنے ازواج تھی, سب کے ساتھ پیغمبر نے بہترین سلوک کیا. تو عورت نے تسلی دی ہے کس کو, پیغمبر کو. عورت نے تسلی دی ہے. عورتوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے, قرآن مجید میں عورتوں سے متعلق کے واقعات لکھے ہیں. حضرت مریم پڑھی, حضرت مریم سے بڑا سبق ملتا ہے. بلقیس سے پڑھیے سبق, فرعون کی بیوی آسیہ سے سبق پڑھیے. کیا پیارا جملہ اس عورت نے کہا تھا, کیا استقامت تھی. ہماری عورتیں صرف بگونے کی حد تک نہ رہیں, آئیے ایمان کی طرف, آئیے دین کی طرف, آئیے توکل کی طرف, آئیے استقامت کی طرف. سیکھیے قرآن مجید کے ان واقعات. اللہ اکبر. کیا کہا تھا فرعون کی بیوی نے جب فرعون نے فیصلہ کیا تھا کہ اس عورت کو جو ہے کیلوں سے ٹھوک دیا جائے گا, اس کے ہاتھوں اور پیروں کو, اس کے پورے جسم کو. رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ. کیا پیارا جملہ تھا صاحب. آسیہ فرعون کی بیوی نے کہا تھا, محل میں رہنے والی ایک عورت کہہ رہی ہے, رانی ملکہ کہہ رہی ہے, وقت کی فرعون جیسے بادشاہ کی بیوی کہہ رہی ہے, محل میں رہ کر محل کی زندگی گزارتے ہوئے کہہ رہی ہے, رب ذوالجلال مجھے یہ فرعون کا گھر نہیں چاہیے,
مجھے جنت میں ایک گھر بنا دیجیے، میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیجیے۔ یہ ہیں عورتیں۔ میں کہہ رہا تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبر نے جب کہا، حضرت خدیجہ کبریٰ نے کہا اللہ کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ حضرت خدیجہ نے نبی کی پوری زندگی دیکھ لی تھی، کیسے یتیموں کی خبرگیری کرتے ہیں، بیواؤں کی خبرگیری کیسے کرتے ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورت کیسے پورا کرتے ہیں، اور نیچے رہنے والوں کو کیسے اوپر لے آتے ہیں، اور آپ جو بے روزگار ہیں ان کو کیسے روزگار عطا کرتے ہیں، ساری چیزیں دیکھ لی۔ اس لیے تسلی حضرت خدیجہ کبریٰ نے دی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن مجید رب العالمین کی طرف سے اترا ہے، جبریل امین کے ذریعے سے آیا ہے، قلب نبوی پر اترا ہے، نبی پر۔ اور کیوں آیا؟ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ پیغمبر سے کہہ رہے ہیں پیغمبر یہ قرآن مجید ہم نے اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے بن جائیں، لوگوں کو ڈرائیں جو برائی کی طرف جا رہے ہیں، جو شرک کی طرف جا رہے ہیں، جو کفر کی طرف جا رہے ہیں، جو سرکشی کی طرف جا رہے ہیں، جو رشوت کی طرف جا رہے ہیں، جو جھوٹ کی طرف جا رہے ہیں، جو خیانت کی طرف جا رہے ہیں، جو ظلم و ستم اور بربریت کی طرف جا رہے ہیں، پیغمبر آپ ان کو ڈرائیں، لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ اسی لیے قرآن مجید کے ذریعے سے ڈرائیں۔ ہمارے علماء کرام مساجد میں محراب اور منبر پر ٹہل کر لوگوں کو جو ڈراتے ہیں وہ نبی کے طرز کے مطابق ہے کہ وہ قرآن مجید کی آیات کو لے کر لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں، لوگوں یہ کرو گے تو یہ انجام ہوگا، یہ بھلائی ہے، یہ برائی ہے، یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، اے لوگوں اس سے بچو، یہ توحید ہے، یہ ایمان ہے، یہ توکل ہے، یہ تقوی ہے، یہ پرہیزگاری ہے، یہ عاجزی اور انکساری ہے، یہ غرور ہے، اس کا انجام یہ ہے۔ ڈراؤ لوگوں اور جس زبان میں اترا بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ تیلگو میں ہے، نہ مراٹھی میں ہے، نہ انگلش میں ہے، نہ سریانی میں ہے، نہ عبرانی میں ہے، نہ کسی اور میں ہے تو کس زبان میں؟ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، واضح عربی زبان میں اللہ نے اس قرآن مجید کو اتارا۔ زندہ زبان ہے قرآن، قرآن بھی زندہ ہے، اس کا کلام بھی زندہ ہے، عقیہ اور پورے یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے دنیا کی زبانوں میں سے کوئی بھی زبان فنا ہو سکتی ہے، عربی زبان فنا نہیں ہوتی۔ یہ یہاں بھی رہے گی، آپ قبر میں جائیں گے مَن ربک پوچھا جائے گا، ما دینک کہا جائے گا، عربی میں پوچھا جائے گا، جنت میں آپ کا استقبال ہوگا، سلام علیکم سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ادخلوها بسلام آمنین، سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ اس جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ سب عربی زبان میں ہوگا۔ یہ عربی زبان جو قرآن مجید کی زبان ہے، اللہ نے حفاظ کو اس کی توفیق دی کہ اس پوری کتاب کو یہ اپنے سینے میں محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید پر کتنے زمانے آئے، کتنے حالات آئے، کیا 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 گیا قرآن مجید کے ساتھ، کیسے کیسے چلایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں اسپیشلی طور پر ایک وعدہ کیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ، ہم ہی نے اس قرآن مجید کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی ضرور اس کی حفاظت کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دو طرح سے اس کی حفاظت کی ہے، ایک ہارڈ کاپی، ایک سافٹ کاپی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک تو سافٹ ویئر ہوتا ہے، کمپیوٹر سے سمجھاتے ہیں، دوسری کتاب ہوتی ہے سامنے، اس کو پڑھ کر سمجھاتے ہیں۔ تعلیم اور علم کی بقا دونوں طریقے سے رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہارڈ کاپی رکھی ہے، یہ قرآن مجید جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، ایک سافٹ کاپی ہے جو ان کے دماغوں کے اندر ہے۔ پورے 30 پاروں کو، پوری قرآن مجید کو یہ معصوم بچے حفظ کر کے اپنے سینے میں محفوظ رکھتے ہیں، دل و دماغ میں محفوظ رکھتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں ہندوستان میں، پاکستان میں، عرب میں، ملیشیا میں، انڈونیشیا میں حفظ کے جو مقابلے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، فٹ 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 پیارے بچے ایسا پڑھتے ہیں، آیت بتا دی پڑھیں گے،
इधर से पढ़ो, पढ़ेंगे, उधर से पढ़ो, सफा नंबर पढ़ो, सफे की सूरत की आखिरी आयत पढ़ो, सूरत की पहली आयत पढ़ो, और सबसे लंबी आयत पढ़ो, सबसे छोटी आयत पढ़ो, अलिफ से शुरू होने वाली आयतें पढ़ो, बा से शुरू होने वाले पूरा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने इस किताब को आज तक महफूज रखा है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक ये कुरान बाकी रहेगी। हम में से शायद कोई बाकी नहीं रहेगा, लेकिन ये किताब बाकी रहेगी। हमारे बाकी रहने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कुरान मजीद के बाकी रहने की पूरी गारंटी है। और ये बात याद रखें, जो भी इस कुरान मजीद को खत्म करने की साजिश करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसका खातिमा कर देगा। हमारे मुल्क में एक शख्स उठा था अभी चंद दिन पहले, आप लोगों को मालूम, सोशल मीडिया पर भी वो वायरल भी, उसने कुरान मजीद की 26 आयतों को कुरान मजीद से निकालने का मुतालबा किया। जिसने 26 आयतों को कुरान मजीद से निकालने का मुतालबा कर दिया, अल्लाह ताला ने ऐसा गैबी इंतजाम कर दिया कि वो दोनों कौमों से निकल गया। ना वो लोग उसको अपना मान रहे हैं, ना हम मुसलमान उसको मानते हैं, है ना, जानते हैं। उसका नाम लेने की जरूरत भी नहीं है, वो नापाक आदमी का नाम भी ना लिया जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब के सामने बता दिया कि जो कुरान मजीद से के साथ कुरान मजीद का मजाक उड़ाएगा, कुरान मजीद के खिलाफ हरकत करेगा, हम उनका नाम निशान मिटा देंगे। आज नाम ही नहीं उसका, उसका ओहदा गया, उसकी से जो है वजारत खत्म हो गई, उसका अब कोई नाम भी नहीं ले रहा है, ना अखबार में और सोशल मीडिया में। अल्लाह ऐसा करेंगे। अल्लाह ने इस किताब हम सबको अता की है, ये जिस सीने में भी है उसका अदब, उसका एहतराम। हाफिज साहब ये मत कीजिए सर, हाफिज साहब है, ये मुंह टेढ़ा करके मत बोलिए। हाफिज साहब है, हमारा सरमाया है, हमारी कौम के लिए नेमत है, हमारे लिए बरकत का जरिया है, हमारी नजात का भी जरिया बन सकते हैं, हमारी कामयाबी का भी जरिया बन सकते हैं। जिस घर में हाफिज कुरान होगा, दिल में ये यकीन पैदा कीजिए कि यह हम सब के पूरे खानदान के लिए बरकत का जरिया बनेगा और आखिरत में नजात का जरिया। यहां इन बच्चों की हौसला अफजाई की गई, 2 बच्चों की, और इनकी दस्तार बंदी से पहले उनके बाप को बुलाया गया, अब्बाजान को नहीं, क्यों बुलाया गया? हम क्या एहसास करेंगे इनका, हम क्या एहसास करेंगे? ये तो अल्लाह जो एहसास करेंगे उसके 1000 टुकड़े करने के बाद जो हम करेंगे वो उतना भी नहीं। अल्लाह तबारक व तआला इनको जन्नत में ताज पहनाएंगे, ताज, जन्नत का ताज पहनाएंगे उन माँ बाप को जिनके बच्चों ने हिफ्ज़ किया है। और मालूम है वो जो ताज है वो कितना चमकदार है। अगर वो जमीन पर रात हो और अल्लाह तबारक व तआला उस ताज को लटका दिए आसमान के नीचे तो दिन हो जाए। इतना चमकदार ताज हाफिज के बाप को पहनाया जाए। कहा जाएगा कि तेरे रिश्तेदारों में से जो है पकड़ ले भाई, जिन पर दोज़ख वादी में पकड़ लेकर जाना चाहता है तो ले जा। इंशाअल्लाह लेकर जाएंगे, इंशाअल्लाह, बोलिए इंशाअल्लाह। इतनी बड़ी फजीलत है हुफ़ाज़ किराम की, जिन्होंने अपने सीने में इस कुरान को महफूज किया है। मैं गुजारिश करता हूं कि आप यहां फैसला लें कि अल्लाह से दुआ भी करें। ये अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक के बगैर नहीं हो सकता, उसके फैसले के बगैर नहीं हो सकता। ये कहें ए अल्लाह मुझे भी इस काबिल बना दे, मैं भी जन्नत में ताज पहनूं, यहाँ की औरतें भी यहाँ के मर्द दोनों भी फैसला करें। ए अल्लाह मुझे इस काबिल बना दे कि मेरी औलाद हाफिज़ कुरान हो जाए, एक बच्चे को अल्लाह के लिए दे। अच्छा, हमारा मसला ये है कि मैं गुलबर्गा में था, हमारे पड़ोस में एक खातून थी, उनके कई बच्चे थे, 5-6 बच्चे थे। वो बच्चे जो है बोलते थे कि मैं इनको इसके लिए भेजो, इतना गोरा है बच्चा, इसको भेजना क्या मतलब क्या बोलते, इतना गोरा बच्चा है इसको भेजना क्या। यानी उनके जहनों में ये था कि सबसे काला, सबसे निकम्मा, कुछ नहीं कर सकता तो ले जाओ।
لیکن اللہ انسانوں کی حرکتوں کے مقابلے میں اپنے منصوبے بناتے ہیں. انہی میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا کر ان کو ایک پیارا انسان بنا دیتے ہیں، اور قرآن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قوم کا نقیب بنا دیتے ہیں، قوم کا امین بنا دیتے ہیں، قوم کا رہنما بنا دیتے ہیں، قوم کا قائد بنا دیتے ہیں. منبر و محراب کی زینت بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دیتے ہیں کہ تمہاری نسبت کی ضرورت نہیں، اس بچے کو اللہ کی کتاب کی نسبت کافی. اسی لیے بزرگان محترم اپنے بچوں کو دیندار بنائیں، حافظ قرآن بنائیں. میری مائیں اور بہنیں موجود ہیں ماشاءاللہ سے یہاں. مدرسہ خالد بن ولید، یہ خالد بن ولید بناؤ اپنے بچے کو، لیڈر بناؤ. مذہبی قیادت لانا ہے. آنے والے حالات نارمل نہیں ہیں. ہم نے اور ہمارے باپ دادا نے نارمل زندگی گزار لی ہے. ہاں، میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور پوری فراست کو سامنے رکھ کر کہہ رہا ہوں، اور ملک کے حالات کو سامنے رکھ کر میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں. بہت اچھا ہوا کہ ہم نارمل حالات سے گزر کر اب تک آئے ہیں. ابھی تک اتنے گمبھیر نہیں ہیں، جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اتنے گمبھیر نہیں ہیں. یہ جو بچے بڑے ہوں گے، شاید ہم خبروں میں ہوں گے، ان پر جو حالات آئیں گے وہ بہت خطرناک ہوں گے، بہت خطرناک ہوں گے. ان حالات میں اپنے دین کی حفاظت کرنے والی نسل پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ایسی نسل پیدا ہو کہ ہمارے جانے کے بعد بھی ہماری نسلوں میں ایمان باقی رہے، دین باقی رہے، ہماری مسجدیں باقی رہے، ہمارے مدارس باقی رہے، ہمارے مکاتب باقی رہے. یہ علماء کرام، مجھے بار بار ذہن میں بات آتی ہے کتنی قربانی ہوتی ہے ہمارے مدارس کے اساتذہ کی. 10 گھنٹے بیٹھ کر روزانہ ایک ہی جگہ بیٹھ کر اللہ کی کتاب پڑھتے پڑھاتے سنتے سناتے پورا دن گزر جاتا ہے. ان کی استقامت ان کے رفع درجات کا ذریعہ بنے گی انشاءاللہ. کس استقامت کے ساتھ پڑھاتے ہیں جبکہ ان کے سامنے دنیا ہے، کاروبار ہے، بزنس ہے، دنیا کی رونقیں ہیں، بڑی بڑی سواریاں ہیں، بلڈنگز نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے ذہن کو اللہ کی کتاب میں گاڑ کر پوری استقامت کے ساتھ بیٹھ کر جو پڑھا رہے ہیں، یہ کرامت سے کم نہیں ہے. ہوا میں اڑ کر جو ولی اپنی کرامت بتاتا ہے وہ کرامت کچھ نہیں ہے اس کرامت کے مقابلے میں جو استقامت کے ساتھ، الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کے ساتھ جم کر دین کی محنت میں، قرآن کی محنت میں، سیرت کی محنت میں، دعوت میں، تبلیغ میں، دین کے تمام شعبوں میں اللہ کے لیے جم کر استقامت کے ساتھ تمام حالات کا مقابلہ کر کے جو بیٹھ جاتا ہے، میرے نزدیک وہ بہت بڑا ولی. میں سمجھتا ہوں، میرے دل میں ان کی عقیدت ہے. میں جانتا ہوں چونکہ حالات، وہ یہ طریقہ چھوڑ کر کے، راستہ چھوڑ کر کہیں بھی جا کر کچھ بھی کر کے دولت کے انبار لا سکتے تھے. اللہ نے ان کو اتنا ذہن دیا، جب یہاں اتنا ذہن دیا تو وہ وہاں اپنے ذہن کو جو ہے اس سے بڑھ کر لا کر بہت کچھ بن سکتے تھے. لیکن یہ ان کی قربانی ہے. اس لیے علماء پر کوئی بھی ایک جملہ مت کہیے، کوئی بھی جملہ مت کہیے. اچھا، ایک بڑا مسئلہ یہ ہے، مولانا لوگوں کے بارے میں بات بتاتے ہیں لوگ، مولانا بن کے کیا کھائیں گا، حافظ بن کے کیا کھائیں گا، حافظ بن کے کیا کھائیں گا، مولوی بن کے کیا کھائیں گا. ان کے کھانے کی بڑی فکر. اچھا، جب مولانا لوگ دعوتیں کھاتے رہتے تو کیا کھاتے رہے مولانا لوگ؟ ایک مرتبہ تو وہ بولے کہ کیا کھائیں گے، اب جو اللہ اتنا کھلا رہے بولے کیا کھاتا رہے. یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں. کھلانے والا وہاں ہے، وہ ہر جگہ ہے، وہ کھلائے گا، جس کو کھلائے گا نوازے گا. منفی باتوں کو چھوڑ کر یہ وقت مثبت باتوں کو سوچنے کا ہے. ہمارے اس ہندوستان میں کھل کر باتیں کہہ رہا ہوں، آپ کو ان حقیقتوں کو مان لیا، تسلیم کریے. بعض مرتبہ ہمارے اپنی مدارس کو ہم ہمارے لیے بوجھ محسوس کرتے ہیں. یہ حقیقت ہے.
بعض میرے اس جملے کو غور سے سنیے، بڑی سنجیدگی کے ساتھ سنیے. بعض مرتبہ ہم ہمارے اپنے مدارس کو ہم بوجھ سمجھتے ہیں. بوجھ کیا بھی زکات دینا، یہ کرنا، چندے دینا، دیتے رہنا، وہ بھی دینا، یہ بھی دینا. یہ بات کو اس کونے میں رکھیے. میں آپ کو ایک اور حقیقت بتاتا ہوں. آپ اور ہم یہاں اپنی حیثیت کے ساتھ جو زندہ ہے، اپنی اپنی حیثیتوں کے ساتھ جو زندہ ہیں، ان مدارس کی وجہ سے زندہ ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے. ان بچوں کی پڑھنے کی برکت سے ہم محفوظ ہیں. ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمانوں کی حفاظت کی بنیاد ہندوستان کے چھوٹے بڑے دارالقامہ کے غیر اقامتی چھوٹے بڑے دارالعلوم مدارس، مدرسے، عربی کالج، یہ جتنے مدارس ہیں، ان مدارس سے ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمان محفوظ ہیں. آپ بولیں گے وہ کیسے؟ دنیا دولت، اس سے دولت ملے گی انشاءاللہ، اس میں کمی نہیں آئے گی، لیکن ہماری غیرت، ہمارا دین سے رشتہ، ہمارے دین سے وابستگی اور دین کی حقیقت اور دین کی اہمیت اور قوم کے لیے جینے کا سلیقہ، یہ سب یہ علماء پیدا کرتے ہیں جو منبر پر کھڑے ہوتے ہیں. اور یہ وہ علماء ہیں جو انہی مدارس اور مکاتب کی پیداوار ہے. میں اگر آپ کے سامنے کوئی بات کہہ رہا ہوں، یہ صرف اور صرف مدرسے کا صدقہ ہے. ورنہ میں ایک کسان ہوں. میرا آبائی پیشہ کافی پلانٹر سے، ہم لوگ کافی کے باغات میں، کافی کے باغ میں کام کرنے والے. ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی. اگر ہم مدرسے کی صورت نہ دیکھتے، آج بھی ہمارے ہاتھ میں کدالی ہوتی، پھوڑا ہوتا، آج بھی ہمارے ہاتھوں میں کافی کے باغ ہوتے، انہی پتوں میں کھیلتے. اللہ نے مجھ جیسے ہزاروں نہیں لاکھوں علماء کو، جن کا ماضی جا کر اٹھا کر دیکھیے، وہ کسی دیہات میں تھے، کسی جو ہے کھیتی میں کام کرتے تھے، ہل چلاتے تھے اور بیل بنڈی چلاتے تھے اور رکشہ چلاتے تھے. وہ ان کا اپنا بچپن تھا. لیکن اللہ نے ان مدارس کی نسبت کی وجہ سے، ان مدارس کے 7-8 سال کی محنت کے طفیل میں اللہ نے ان کو اس مقام پر پہنچایا کہ وہ منبر پر کھڑے ہوتے ہیں، لوگ سارے نیچے ہوتے ہیں، اور ایک عالم دین کھڑے ہو کر لوگوں کو للکار رہا ہوتا ہے. ہندوستان میں جو انقلاب، دین کا انقلاب پیدا ہوا، مجھے کہنے دیجئے، میں صاف کہہ رہا ہوں، ان علماء کی اور ان علماء کے پیچھے جو دینی مدارس ہیں، ان تمام مدارس کی محنتوں کے نتیجے میں آج ہندوستان کا مسلمان آزادی کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ اپنے دین پر آج باقی ہے. تو اس کے پیچھے ان مدارس کی محنت ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اسی لیے جس علاقے میں مدرسے ہوں، ان مدرسوں کو اپنے لیے بوجھ ہرگز مت سمجھے. اور اگر سمجھے ہو تو اللہ سے استغفار کیجیے، اے اللہ مجھے معاف کر دیجیے، میری غلط فہمی تھی. میں نے تاریخ کو نہیں پڑھا تھا. ابھی تاریخ پڑھے گیا صاحب. آزادی انگریزوں آج اگر علماء محنت نہ کرتے ہوتے، جان کی قربانی نہ دیے ہوتے اور درختوں پر لٹکے بھی نہ ہوتے لاشوں کی شکل میں، تو آج یہ 25 کروڑ مسلمانوں کی ٹوپیاں، یہ مسلمانوں کی عورتوں کے برقعے، ان کا دین، ان کی مسجدیں، ان کے مکاتب، ان کے مدارس، یہ سارا نظام جو مساجد اور مکاتب اور مدارس اور خانقاہوں سے جڑا ہوا ہے، یہ ان میں کا 5% بھی باقی نہیں رہتا. 5%. انگریزوں سے لڑ کر، آزادی کی جنگ لڑ کر، قید خانوں میں رہ کر ان علماء نے جو محنت کی، ان کی قربانیوں کے نتیجے میں آج ہم اس ملک میں بحیثیت مسلمان باقی، بحیثیت انسان باقی رہنا کمال ہوئی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے. صرف ایک انسان، صرف ایک تاجر، صرف ایک بہت بڑے کاروباری، ایک بہت بڑے صنعتکار، اس شکل میں آپ اگر زندہ ہیں تو یہ زندگی نہیں ہے، یہ موت ہے. آپ ایک مسلمان کی حیثیت سے، آپ ایک دین کے علم بردار ہونے کی حیثیت سے، آپ قرآن مجید کے
سے محبت کرنے والے ہونے کی حیثیت سے، آپ ایک نبی کا سچا امتی ہونے کی حیثیت سے، آپ ایک مسلمان بحیثیت مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ اس ملک میں اگر 2025 میں 26 میں اگر آپ ہیں تو یہ مرہون منت ہے، یہ صدقہ ہے ان علماء کا جنہوں نے قربانی دے کر اس ملک کو ان سے آزاد کیا۔ ابھی باقی ہے، ابھی واقعہ ختم نہیں ہے آزادی کا، ایک اور آزادی کا دور آنے والا ہے، ایک اور آزادی کا دور آنے والا ہے، ایک اور غلامی میں ہم آہستہ آہستہ سلو پوائزن جس کو کہا جاتا ہے، خاموشی کا زہر، ایک زہر تو ہوتا ہے کہ یہ زہر ڈال دیا اور آدمی پی لیا اور چلا گیا، ایک سلو پوائزن اس ملک میں آ چکا ہے، بے دینی کا، الحاد کا، ارتداد کا، بے حیائی کا، بے دینی کا، اور ہم سب کو اللہ سے ہم سب کے رشتے کو توڑنے کا، قرآن حدیث سے ہمارے رشتے کو توڑنے کا، اسلامی تشخص سے ہمارے رشتے کو توڑنے کا، نبی کی سیرت سے، اسلامی سیرت سے اور اسلامی اقدار سے ہمارے رشتے کو توڑنے کا ایک سیلاب خاموش آ رہا ہے، خاموش آ رہا ہے، اور اس غلامی کی زنجیر میں ہم آہستہ آہستہ اس غلامی کے دلدل میں پھنستے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اس کو سمجھیے صاحب، صبح سے شام تک پیسہ ہی کمانا، صبح سے شام تک دولت ہی کمانا، صبح سے شام تک بنگلے ہی بنانا، صبح سے شام تک سواری ہی کی فکر کرنا، صبح سے شام تک بچوں کی شادی ہی کے کو معیاری بنانے کے چکر میں رہنا، یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، یہ کام جسمانی کام ہے۔ روحانیت کا کام یہ ہے کہ اس غلامی سے ہم سب کو بچنا ہے۔ صرف جسم لے کر کیا کریں گے؟ روحی نہ ہو۔ 2.5 مہینے پہلے میرا ایکسیڈنٹ ہوا، ایک ایسا ایکسیڈنٹ جس میں بچنے کے کوئی امکانات نہیں تھے، ساری گاڑی سدرول ہو گئی۔ میں آج یہاں آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، یہ روح ہے جسم میں، تو میں جسم کے ساتھ بیٹھا ہوں، میرا جسم بھی گاڑ دیا جاتا۔ صرف جسم کافی نہیں ہے، صرف دولت، ایک قوم بننے کے لیے دولت کافی نہیں ہے۔ میں آپ کو پوری کھل کر یہ بات کہہ رہا ہوں، صرف دولت یہ ایک جسم ہے، جب اس سے روح نکل جائے گی، وہ اسلام اور دین اور دینی مزاج، نبی کی محبت، نبی کی سیرت، اسلام، قرآنی تعلیمات، یہ اگر نکل جائیں گے تو پھر ہم ایک جسم رہ جائیں گے، ایک جسم جو دفن کرنے کے قابل ہے، جس پر نماز جنازہ تو پڑھی جا سکتی ہے مگر وہ نماز کا پڑھ نہیں سکتا۔ اس وقت کے آنے سے پہلے مسلمانوں، یہ جو سلسلے چل رہے ہیں مدارس، ان سلسلوں کو توڑو مت، ان سلسلوں کو جاری رکھو، جو مدرسہ بھی چلاؤ، چاہے لڑکیوں کا ہو، لڑکوں کا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، کوئی بھی دین کا کام چھوٹا نہیں ہوتا۔ چھوٹا مدرسہ حقیقت کا لفظ نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، کبھی کبھی ایسا ہم لوگ تفسیروں میں کہہ دیتے ہیں بڑا مدرسہ، چھوٹا مدرسہ، یہ نبی کی تعلیمات کے سراسر خلاف۔ اگر آپ چھوٹا مدرسہ کہیں گے، صفحہ کی آپ تنقید کر رہے ہیں، صفحہ کے چبوترے کی گستاخی کر رہے ہیں آپ۔ وہاں 60-70 صحابہ تھے، صفحہ کا چبوترا تھا، وہ دنیا کے دارالعلوم دیوبند، جامعہ ازہر، ندوۃ العلماء، مظاہر العلوم، سبیل الرشاد، اس جیسے بڑے بڑے دارالعلوم پر 1000 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے صفحہ کا وہ چبوترا، جس میں تعداد کے اعتبار سے کم صاحب۔ اسی لیے کسی کو بھی چھوٹے اور بڑے میں تقسیم کر کے حقیر مت جانیے، چھوٹا مدرسہ ہے، چھوٹا مدرسہ ہے، اس سے بڑا گمبھیر جملہ میرے ذہن میں کبھی نہیں آ سکتا۔ میں اس کو خسارے کی بات کہتا ہوں، کوئی اگر کسی مدرسے کے بارے میں کہتا ہوں، کوئی بھی مدرسہ کیوں نہ ہو، وہاں 2 بچے ہی کر رہے ہوں، فارغ ہوئے ہوں، وہاں 10 بچے فارغ ہوئے ہوں، نسبت کے اعتبار سے اس کی بھی نسبت قرآن مجید سے ہے، اس کی بھی نسبت قرآن مجید سے ہے۔ اس نسبت کو ذہن میں رکھیے۔ بریانی بگونے میں بنائی جائے بریانی ہے، دیگ میں بنائی جائے بریانی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو کوئی اور نام دے، اس کو کوئی اور نام دے۔ بگونے میں جو بریانی بنی ہے
بعض مرتبہ وہ دیگچے میں بنی ہوئی بریانی سے زیادہ ٹیسٹی ہو جاتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے کوانٹٹی کو مت دیکھیے، کوالٹی کو دیکھیے۔ کوالٹی معیار۔ بزرگوں اور دوستوں، یہاں معزز بہنیں بھی موجود ہیں۔ یہ جو مال ہے آپ کے اور ہمارے پاس، جتنا بھی مال ہے، اس مال کے بارے میں کچھ پلان بنائیے۔ یہ پورا مال میں اور آپ لے کر نہیں جا سکتے۔ لے کر جائیں گے؟ کون لے کر گیا؟ کوئی بھی نہیں لے کر گیا، سب چھوڑ کر ہی گئے۔ کچھ تو فیصلے کیجیے، ابھی دور آنے والا ہے۔ اب یہ تو مدارس کی بات ہے، میں تو آپ حضرات سے کہتا ہوں کہ اب اسلامک اسکولز کی شدید ضرورت ہے۔ بنائیے، ڈنکے کی چوٹ بنائیے، مدرسے کو متاثر کر کے بنائیے، الگ سے اسکول بنائیے۔ اس لیے کہ ہمارے مدارس میں جو بچے آتے ہیں 4 سے 5% آتے ہیں، 95% بچے آپ کے کہاں پڑھ رہے ہیں؟ 60% بچے غیر مسلموں کے پاس پڑھ رہے ہیں، مشنری اسکول میں پڑھ رہے ہیں، ہندو مینجمنٹ میں پڑھ رہے ہیں۔ اور آپ کو پتا بھی ہے کہ جو بچہ آپ کا وہاں سے پڑھ کر آ رہا ہے، آپ نے اس کو کلمہ پڑھایا شام میں شام میں کلمہ پڑھایا آپ کو، اس لیے کہ وہ کلمے پڑھ کر وہ آ رہا ہے۔ نیو ایجوکیشن پالیسی کے اعتبار سے وہ کہ اگر جملہ جو کسی مفتی کے سامنے پڑھ کر سنائے تو وہ مفتی اس کو کہتے کہ یہ اس حالت میں مسلمان نہیں باقی رہ سکتے۔ آپ مزے میں خوش ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا۔ میں انجینئرنگ کا مخالف نہیں ہوں، ڈاکٹری کا مخالف نہیں ہوں، سی اے بننے کا مخالف نہیں ہوں، سب بننا چاہیے۔ آئی اے ایس تک جانا چاہیے ہم کو۔ یہ چھوٹی چھوٹی نہیں ہے، حیال صلاحیات فراغ ڈاکٹر اور انجینئر۔ میں کہتا ہوں آئی اے ایس آئی پی ایس تک جانا چاہیے آپ کو۔ ہاں، ٹارگٹ بنائیے، گول بنائیے۔ پورے بچے بننے سے بھی نہیں آئیے، اور پورے بچوں کے لیے عالم بننا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، دین کا علم اور دیندار بننا ضروری ہے۔ وہ اگر کافر بن جائیں گے، کفر کی طرف چلے جائیں گے، عیسائی بن کر واپس آئیں گے۔ وہاں ذہن بنایا جا رہا ہے، ہوش سنبھالیے، ہوش کے ناخن سنبھالیے۔ آپ کا بچہ، آپ کاروبار میں ہے، آپ کا بچہ دن میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا پڑھ کر آ رہا ہے؟ ہاں، یہ کرسمس، ہیپی کرسمس بول رہا ہے آپ کا بچہ اپنے دوست کو، اور کیا بولا ہے وہ معلوم؟ وہ یہ بولا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہی تو مطلب ہے۔ آپ کا بچہ تسلیم کر کے آ گیا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب کسی مفتی سے پوچھئے، وہ بچہ مسلمان باقی رہا؟ جو بچہ حضرت عیسیٰ کو بیٹا مانتا ہو، اللہ کا بندہ ماننے کے بجائے، اللہ کا کلمہ اور اس کی روح ماننے کے بجائے وہ حضرت عیسیٰ کو بیٹا تسلیم کر کے آیا ہو، کیا آپ اس کو مسلمان سمجھیں گے؟ بڑے پیمانے پر ذہن سازی ہو رہی ہے۔ ہماری نسلوں کے اندر سے قرآن مجید کو نکالنا، ہماری نسلوں کے اندر ایسے سوالات پیدا کرنا۔ ابھی جو ڈیبیٹ ہوئی تھی شمائل اور جاوید اختر کے درمیان میں، مولوی شمائل کے درمیان میں، یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، یہ کسی ایک فرد کی کہانی نہیں ہے۔ ایسے جاوید اختر اس ملک میں لاکھوں کی تعداد جو اللہ کی وجود کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، پوچھ رہے ہیں بتاؤ، ثابت کرو اللہ کہاں ہے، سائنس سے سمجھاؤ۔ کیا یہ سوالات آج سے 15-20 سال پہلے ہوتے تھے؟ آج سے 50 سال پہلے ہوتے تھے؟ وہ دور گزر گیا، ہمارے باپ دادا کا تھا، آمنت باللہ ورسولہ بیٹھ خاموش ہو جاتے تھے۔ ان کا یقین مضبوط تھا، ان کی نسبت اللہ کے رسول سے تھی، ان کے آبا و اجداد نے ان کی دین کی محنت کی تھی۔ آج ماں باپ کو کوئی فکر نہیں ہے، نہ ماں کو نہ باپ کو۔ باپ کو کمانے سے فرصت نہیں، اور ماں کو شادی خانے اٹینڈ کر کے اپنے کپڑے اور اپنے میک اپ کی فرصت نہیں ہے۔ وہ اپنے بچوں کی تربیت کیا کرے گی؟ ماں اٹھو، اپنے بچوں کو متقی اور دیندار بنا کر اس دنیا سے لاؤ۔ تمہاری مرتے وقت تمہاری اولاد اتنی پوزیشن میں ہونا چاہیے کہ وہ اور ان کی اولاد دیندار باقی رہے، اس کی فکر ان کے دلوں میں جاگی رہے۔ اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کھلی بات یہی ہے۔ یہ تقریر کر لیا، آپ جلسہ کر لیا اور چلے گئے، یہ ایک منظر ہے۔ میں آپ سے صاف کہہ رہا ہوں، آج جو باتیں آپ سے میں نے کی ہیں، ان کو آپ میں سے ہر ایک، میں خود بھی اپنی اولاد کے بارے میں فکر کروں، میری نسلوں کے بارے میں فکر کروں کہ میری نسل کہاں جا رہی ہے۔ اس کا اندازہ لگانا آپ کی ذمہ داری۔ کل ہم قیامت کے دن بری ہو جائیں گے کم سے کم
کہ بھئی اکلکوٹ گئے تھے اور ہم نے اکلکوٹ کے مسلمانوں کو، ماؤں کو بھی اور بہنوں کو بھی اور بھائیوں کو بھی، اپنے بڑوں کو چھوٹوں کو سب کو واضح کر کے بتا دیا تھا کہ آنے والا دور گمبھیر دور ہوگا، خطرناک دور ہوگا، فتنوں سے بھرا ہوا ہوگا، چیلنجز سے بھرا ہوا ہوگا۔ ان تمام کے لیے اب ذہنی طور پر ہم سب کو باخبر ہوشیار رہنا پڑے گا اور اپنے اندر فراست، اپنے اندر بصیرت اور اپنے اندر دانشمندی، اپنے اندر عقل مندی اور دین کے تئیں پوری طرح ایکٹیو ہو کر، بے پرواہ ہو کر نہیں، ایکٹیو ہو کر اپنے دین کی بقا کی فکر کرنی ہوگی۔ اگر یہ فکر آپ کی اور ہمارے درمیان میں نہیں رہے گی، آگے آنے والے سالوں میں کیا ہوگا پتہ نہیں۔ 60% مسلمان بچے ہندو مینجمنٹ اسکول میں پڑھ رہے ہیں، 60% صاحب 60% مشنری اسکول میں پڑھ رہے ہیں، دونوں ملا کے۔ بہت احتیاط سے بول رہا ہوں میں آپ کو، اگر یہ 60% بچوں کو ہمارے علماء نہیں ملیں گے یا ہمارے علماء ان 60% بچوں مسلمان بچوں کے بیچ میں نہیں جائیں گے جن کو بے دینی سکھائی جا رہی ہے، کفر سکھایا جا رہا ہے، اسلام کے خلاف سوالات ان کو رٹائے جا رہے ہیں، اگر اس کی فکر آپ لوگ نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن میں، آپ اور ہم سب اللہ کے ہاں بات کی جائے گی، مولا معاقبہ ہوگا۔ الحمدللہ ہم ہندوستان کی کئی ریاستوں میں کام کر رہے ہیں، 9 ریاستوں کے اندر ہمارے علماء کو ہم یہی ابھار رہے ہیں، جاؤ اسکولوں میں، تدبیریں کرو اسکولوں میں جا کے، ان کو اپنا بناؤ، ان سے محبت کرو، ان سے دوستی کرو، ان کا فون نمبر لو، تاکہ جب وہ ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، سی اے بنے گا، آئی اے ایس بنے گا، آئی پی ایس بنے گا، جو بھی بنے گا، وہ ایک عالم سے اس کا اٹیچ ہونا چاہیے، عالم سے وابستگی۔ جب ایک عالم سے اس نوجوان کی جو ہے کی وابستگی ہوگی، وہ نکاح کرے گا تو مولانا سے پوچھے گا، ورنہ تو مندر میں جا کے گول چکر لگائے گا یا رجسٹر میرج کرے گا یا اور کوئی کام کرے گا۔ اگر اس سے تعلق نہیں رکھیں گے، وہ دین کسی اور انگاری سے، جاوید اختر جیسے لوگوں سے سیکھے گا نہیں، اس کی بات کو سچی باتیں کہے گا۔ ہاں، فلسطین کے بارے میں سوالات میں یہ سوالات وہ سوالات ایک دماغوں میں بھرنے والے لوگ پیدا ہوں گے، آپ کو اس سے پہلے خود بھرنا ہوگا۔ ہم نہیں بھریں گے تیار، وہ بھر دیں گے۔ ایک لطیفہ ہے نا، ایک صاحب کی بھینس جو ہے بیمار ہو گئی، وہ بیچارے حکیم صاحب کے پاس گئے۔ پہلے لوگ حکیموں کے پاس جاتے تھے اور حکیم بھی بڑے اچھے ہوتے تھے۔ حکیم اور ڈاکٹر میں فرق یہ ہے کہ حکیم بیماری کو پہچانتا ہے اور ڈاکٹر بیمار سے بیماری پوچھتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ فرق؟ نہیں سمجھے؟ اللہ ماشاء اللہ کوئی ڈاکٹر اگر سب کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں، کوئی ڈاکٹر ماہر بھی ہے۔ عام طور پر کیا ہوا آپ کو؟ اچھا یہ ہے کیا ٹیسٹ کر کے لاؤ، میں نہیں جانتا یہ بیماری، نہیں بتائیں گا، مردہ بتائیں گا، زندہ نہیں بتا سکتے۔ ٹیسٹ کرو، ایم آر آئی کرو، فلاں کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ اس زمانے میں جو حکیم ہوتے تھے بڑے نباز ہوتے تھے۔ حکیم اجمل خان سنا ہوگا نام نے، کیا پیارے حکیم صاحب تھے صاحب۔ اگر اس زمانے میں پردہ بھی اتنا ہی تھا، وہ کیا کرتے تھے، عورتوں کو ہاتھ لگاتے نہیں تھے، تو پردے میں عورت بیٹھتی تھی، تاگا لیتے تھے اس کا باندھ کر، عورت کے ہاتھ کو تاگا باندھتے تھے اور پردے کے پیچھے سے بولتے تھے یہ عورت کو یہ بیماری ہے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے جو ہے ان کی آزمائش کی، پردے کے پیچھے بھینس کو بٹھا دیا، رسی باندھ کر حکیم صاحب کے ہاتھ میں دیے کہ یہ لے آئے پیشنٹ کو، بیمار کو، بتائیے ان کی بیماری کیا ہے۔ تو حکیم صاحب نے رسی پکڑ کر کہا کہ یہ ایسا بیمار ہے کہ جس کو ہری گھاس ہی کھانا ہے، سوکھی گھاس 1 مہینے تک نہیں کھانا ہے۔ ایسے حکیم تھے، وہ پہچان گئے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو بھینس کا قصہ ہے، ایک بھینس کو ایک صاحب حکیم صاحب کے پاس لے گئے اور جا کر بھینس کو نہیں لے گئے، کہنے لگے کہ ہماری بھینس بیمار ہو گئی، یہ بیماری ہے، بیماری ہے۔ تو حکیم صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو علاج بتاتا ہوں۔ حکیم صاحب نے پھونکنی میں جو ہے دوا ڈالی، بھر کے اور ڈال کر وہ جو بھینس کا مالک تھا اس سے کہا دیکھو یہ پھونکنی حفاظت سے لے کے جانا، دوا ادھر نہ گر جائے، اور بھینس کے منہ میں رکھ کر پھونک مارنا تاکہ بھینس کے پیٹ میں دوا چلی جائے۔ وہ بیچارہ حکیم صاحب کے حکم کے مطابق حضرت تشریف لے گئے،
भैंस को बिठाया और फूंकनी इसके मुंह में रखकर ये मुंह में लेकर फूंकने ही वाले थे कि भैंस फूंक दी, है ना, भैंस ही फूंक दी। तो अब ऐसे ही किस्सा है हमारा, हम फूकेंगे इस्लाम की रूह, फूकेंगे कब फूकना तैयारी करेंगे, और जब तक वो लोग पूरा फूक चुके हैं, वो लोग फूक रहे साहब पूरी पाबंदी के साथ, पूरे एहतिमाम के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ, पूरे मंसूबों के साथ। वो लोग अंदरूनी अंदाज में, हम सिर्फ चर्चे करते हैं, खाली तशहीर करते हैं, वो लोग पूरा काम अंदरूनी कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं। हम लोग कहाँ हैं? हम चर्चे करते हैं, हम एक जलसा करके 100 इश्तिहारात करते हैं। सदर साहब, मैं अपने आप को शामिल करता हूँ, सदर साहब, नायब सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, ये साहब, आप बताओ आरएसएस का सदर मकामी तौर पर कितने सदर थे उनके? किसी का नाम नहीं, उनके कितने बड़े बड़े लोग हैं, नहीं आते वो लोग, स्क्रीन पे नहीं आते। मैं कह रहा हूं कि प्लानिंग करें, ग्राउंड लेवल पर दीन की बका की फिक्र करें, उलमा से मिलें, हमारे उलमा स्कूल्स में जाएं। देखिए साहब, अब ये जुम्मा के जो खुतबे हम दे रहे हैं ना, साफ साफ बात बता रहा हूँ, हमारे जुम्मा के जो खुतबे हैं, हमारे उलमा से मैं पूछता हूँ कि कितने लोग हमारा बयान शुरू होते वक्त रहते? 10% लोग भी नहीं रहते, तकरीर शुरू हुए। बाद लोग तो माशाअल्लाह से मौलाना की तकरीर खत्म कब होती वो मालूम कर लेते और सब तशरीफ लाते ताकि मैं उनकी तकरीर ना सुनूं। बाज तो खुतबे के बाद तशरीफ लाते, बाज तो नमाज के बाद तशरीफ लाके नमाज हो गई तो उनको बोलना नहीं, आपका इंतजार है, रुका दे दीजिए, और क्या बोलेंगे, पागल। ये वक्त अब पूरी कौम मस्जिद तक आने वाली नहीं है, अब हमको उन तक जाना है। कुएं का दौर खत्म हो गया साहब, अब कुएं को पास पानी देने नहीं आएंगे लोग, अब नल का दौर है, घर घर तक दीन पहुंचा है, घर घर तक पानी पहुंच गया, घर घर तक लाइट पहुंच गई, घर घर तक दीन पहुंचाना है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है, आप लोगों की जिम्मेदारी है। इन उलमा को तैयार करो, इनकी माइशत का इनको इस्तेकाम बख्शो, इनको इस काम के लिए वक्फ करा दो। कितने देहात हैं अब बताइए, आपके इस पूरे इलाके के अंदर कितने देहात हैं? इन देहातों में दीन का क्या हाल है? कौन जा रहे हैं वहां? हम नहीं जा रहे हैं, मगर वो शकीलियत वाले पहुंच गए, गौरशाही वाले पहुंच गए और हम रोते बैठे, ऐसा हो गया कहते, वैसा हो गया कहते, वो लोग आ गए कहते, वहां 40 आदमी हो गए कहते। कब तक रोएंगे? ये रोने का वक्त नहीं है। मैं कह रहा हूं ये हम सब की जिम्मेदारी है, ये दीन की बका के लिए ये हमारे मदारिस फौज तैयार करें। ये जो बच्चे यहाँ बैठे हुए ना साहब, इनके चेहरों को अच्छी तरह देख लो, आज के 15 साल के बाद ये कहाँ रहेंगे? आपको नहीं मिलेंगे। आज के 15-20 साल के बाद ये मुफ्ती साहब, मौलाना साहब, हाजी साहब, फलां साहब, खतीब साहब, वाइद शीरी बयान, शोला बयान कबीर, आप शेखुल हदीस साहब, उस्ताद हदीस, उस्ताद फिक़ह रहेंगे। बोलो बेटा इंशाल्लाह बोलो, आज जोर से बोलो, तकरीर करना है तुम। हाँ जबरदस्त, ये कौम को तैयार कर रहे हैं। आप लोग जितने हम यहाँ बैठे हुए हैं, मैं हूँ, मेरे बशमूल जितने उलमा यहाँ बैठे हुए हैं, सब मदारिस में बैठकर, मदारिस में रहकर 5 साल 6 साल 10 साल रहकर, आज से 5 साल 10 साल 15-20 साल पहले ये ठीक तैयार हुई, ये फौज तैयार हुई है। इस फौज को इस शहर से निकाल दो, कौन दीन की बात करेगा? इसीलिए कह रहा हूं हम सब दीन की खिदमत करने वाले हैं। माशाल्लाह से दावत और तबलीग का काम चल रहा है, वो अपनी मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह, लोगों को जगा रहे हैं, शराबियों को इधर ला रहे हैं, जानियों को इधर ला रहे हैं, थोड़ी पकड़ कर उनको करें। वो एक खास मेहनत चली है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या प्यारा इखलास था उनका, हज़रत जी मौलाना इलियास साहब की का, उनके इखलास की बरकत से यहाँ तक काम चल रहा है। अल्लाह ताला क़यामत तक इसका पहुँचा है। हमारे मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह जैसे उलमाए किराम उठे, दीनी मदारिस का जाल बिछाया। आज हजारों की तादाद में बड़े छोटे मदारिस जामियात मौजूद हैं, इनसे काम हो रहा है, फौज तैयार हो रही है।
وہ فوج ملک کی حفاظت کرتی ہے، یہ فوج ملت کی حفاظت کرتی ہے۔ ہمیں ان کے ساتھ مل کر منصوبہ بنا کر کام کرنا چاہیے۔ میں دل کی گہرائی کے ساتھ ہمارے محترم قاری جمیل احمد صاحب، ان کے آبان، ان کے انصار، ان کے رفقا، ان کے معلمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ جیسے حقیق کو یہاں دعوت دی، آپ کے سامنے ایک پیغام دینے کے لیے مجھے بلایا، میں نے پیغام دیا ہے۔ میں ان کے ساتھ ہوں، ہماری نیک تمنائیں ہیں، ہماری دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس ادارے کو خوب ترقی عطا فرمائے، یہاں سے مخلصین پیدا ہوں، یہاں سے مقبول علماء پیدا ہوں، اور دین کی روشنی تمام علاقوں میں پھیلتی رہے۔ ایسی کوششیں ہم سب مل کر کریں، ایک دوسرے کو اپنا مخالف نہ سمجھیں، سب کام کریں، دین کے سب مل کر کام کریں، سب سے اشتراک کی۔ پوچھیں میرے اللہ کیا خدمت ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ ایک دوسرے کے کام کو سراہیں، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کریں، ایک دوسرے کی ہمت باندھیں، سب مل کر کام کریں انشاءاللہ، تو پھر یہ دین انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گا۔ یہ دین مغلوب ہونے کے لیے، پسپا ہونے کے لیے، ہارنے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ دین قیامت تک زندہ رہنے کے لیے اور قیامت تک غالب رہنے کے لیے آیا ہے۔ دنیا کی پوری طاقتیں مل کر اللہ کے منصوبے کو ہرا نہیں سکتی، دنیا کی پوری سازشیں مل کر بھی اللہ کے دین کو مغلوب نہیں کر سکتی۔ یہ دین قیامت تک رہے گا، جب تک قرآن روئے زمین پر رہے گا قیامت نہیں آئے گی۔ جب اللہ اس قرآن کو اٹھا لیں گے، یہ دنیا رہنے کے قابل نہیں رہے گی، اس دنیا پر قیامت طاری ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان حقیقتوں کو سمجھنے کی اور اپنے دل میں دین کی اہمیت، علم کی اہمیت، علماء کی اہمیت، حفاظ کی اہمیت، ان ساری چیزوں کو، ان کی فضیلتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں اپنی باقی زندگی گزارنا ہے اور آگے کے لیے منصوبے کرنا ہے۔ مدارس کی جو اپنی ضرورتیں ہیں، ان کے لیے کوئی بڑی بڑی پراپرٹیز نہیں ہوتی، آپ ہی کا دل پراپرٹی ہے، آپ ہی کے ارادے ان اداروں کی پراپرٹی ہے۔ آپ ان مدارس کے ضروریات کو سمجھیں، مدرسے کو آئیں، پوچھیں کہ بھی ہماری کیا ضرورت ہے، ان بچوں کو کھلائیں پلائیں۔ دعوتوں میں اتنا اجارتے ہیں، اسراف کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، ان معصوم بچوں کو کھلائیں، ان کے لیے فروٹ کا انتظام کریں، ان کے لیے کھانے کا انتظام کریں۔ مدارس کے اساتذہ کی تنخواہوں کے بارے میں سوچیں کہ ہمارے عالم کو ایک اچھی تنخواہ دی جائے۔ یہ ساری فکریں آپ کو، عورتوں کو، سب کو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے شاید کافی زیادہ وقت لیا ہے، میں معذرت چاہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، حضرت کی بات